السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی الکلام المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم، احسان اور سرفرازی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو پھر موقع دیا کچھ دین کی بات کہنے سننے کے لیے جوائن کرے. ورنہ اتوار کا دن ہے، سنڈے، لوگ جو ہے شاپنگ میں اور اپنے اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھی اپنے کام کرنے کے علاوہ کچھ دیر کے لیے دین کی بات کے لیے سننے اور کہنے کے لیے جمع کر دیا. اس کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں بہت کم. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. آج میں چونکہ کچھ عرصہ پہلے ہم غزوہ بدر اور غزوہ احد کے تعلق سے بات کی تھے کچھ عرصہ پہلے، تو میں اسی سلسلے میں سے ایک اور اس کے بعد کے جو غزوات ہوئے ان میں سے بھی ایک سلیکٹ کرتا ہوں. میں آپ کو پتہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے کے بعد 2 سال کا جو پیریڈ ہوا تھا، اس وقت جو ہے ابو سفیان کچھ قافلہ لے کر مکے سے باہر گئے تھے اور واپس آ رہے تھے. جب لوگوں کو پتہ چلا کہ مدینے کے قریب قریب سے واپس مکہ جا رہے ہیں تو لوگوں نے مشورہ کیا کہ اگر ان کا ہم حملہ کر کے قافلہ لوٹ لیں تو اس میں کافی پیسہ وغیرہ ان کا جا رہا ہے، ہم لے سکتے ہیں. مگر پھر بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا تو جیسا آپ کو غزوہ بدر کے تعلق سے میں بیان کر دیا تھا، پھر یہ ہوا کہ نہیں، ہم ان کے اوپر حملہ نہیں کریں گے، ان کو چلے جانے دیں. مگر بعد میں ابو جہل نے تو ٹھان لی تھی کسی صورت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پہ ایک زبردست حملہ کریں گے تاکہ نہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیں گے بلکہ جو ان کی دینی تعلیم ہے اس کو ختم کر دیں گے. یہ پلان تھا ابو جہل کا. اگرچہ کہ ابو سفیان واپس آنے کے بعد کہا دیا کہ دیکھو انہوں نے کوئی حملہ نہیں کیا، ہم کو کوئی ضرورت نہیں، مگر یہ تو ٹھان لیا تھا کہ میں کسی صورت سے حملہ کروں گا. تو آپ کو پتہ ہے کہ غزوہ بدر کا جو معاملہ تھا، مسلمانوں نے اپنی طرف سے کچھ پہل کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اس کے بعد بدر میں ابو جہل نے 1000 کا لشکر لے کر مدینے پہ حملہ کیا، جبکہ صرف 303 پیپل مسلمان تھے جو. مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت فرمائی، مدد فرمائی، فرشتوں سے مدد فرمائی اور شکست فاش ہوئی اور ابو جہل کو قتل کر دیا گیا. بڑے بڑے لیڈرز جو تھے ان کے، مکے کے بڑے بڑے لیڈرز کو ختم کر دیا گیا. تو سن 2 ہجری میں یہ ہوا تھا. اس کے بعد احد کے جو ہوا 3rd ہجری میں، 1 سال بعد ابو سفیان کے زیر قیادت مسلمانوں پہ پھر حملہ کرنے کی کوشش کی. اس وقت جو ہے جب تو 1000 کا لشکر آیا تھا، اب 3000 کا لشکر لے کے آئے. مگر آپ کو میں جو کچھ عرصہ پہلے غزوہ احد کے تعلق سے بات چیت کیا تھا تو وہ ریکارڈنگ بھی ہے، پھر دیکھ لے سکے. اس کے بعد کیا ہوا، 2nd ہجری میں بدر، 3rd ہجری میں احد. اس کے بعد 2 3 4 سال کا ایسا پیریڈ رہا کہ کچھ نہیں ہوا. اور پھر مشرکین بھی سوچتے تھے کہ اب کیا کرنا چاہیے، ہم کو حملہ کرنا نہیں چاہیے، خاموش بیٹھے رہے. مگر اس وقت ایک جو بات ہوئی ہے وہ اس کے لیے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں. بیت المقدس میں یہود جمع تھے جو وہاں رہتے تھے، مگر ان کی کتابوں میں بتایا جاتا تھا کہ آخری نبی یثرب جو ہے، مدینے کا نام یثرب تھا، اس جگہ کھجوروں کے جو ملک ہے اس میں آخری نبی آنے والے ہیں. تو ان لوگوں نے مشورہ کیا کہ اگر ہم یہاں رہیں گے تو آخری نبی کیسا آئے گا، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ سارے نبی جو ہے بنی اسرائیل میں آتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم یہاں رہیں گے تو نبی کیسا ہے، ہم لوگ جا کر یثرب میں ہم سیٹل ہو جائیں گے تو ہماری اولاد میں، گرینڈ چلڈرن میں، گریٹ گرینڈ چلڈرن میں، گریٹ 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 گرینڈ چلڈرن میں کوئی ہوگا تو وہ نبی بنے گا. تو اس لیے ہم کو جا کر مدینے یثرب میں منتقل ہونا چاہیے. تو 3 قبیلے تھے وہ، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو خانقہ. یہ 3 آ کے سیٹل ہو گئے اور مدینے میں رہ کر وہاں تجارت کے لیے، چونکہ بزنس کمیونٹی ہے، ان کا معلوم ہے آپ کو، کافی ویری بزنس مائنڈیڈ ہے.
اور اللہ تعالیٰ نے ان کو علم بھی دیا ہے، تو دو طریقے سے مدینے میں کافی بزنس شروع کر دیے اور وہاں کے کافی تاجر ہو گیا اور کافی دولت مند بھی ہو گئے، مگر انتظار میں تھے کہ ابھی کسی نے کوئی دعوت نہیں کیا۔ مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے دعوت کیا اور اس کے بعد ہجرت کر کے جب مدینہ پہنچے ہیں، تو جب ان لوگوں کو محسوس ہوا کہ آخری نبوت کا جو دعویٰ کیے ہیں وہ تو بنی اسرائیل سے نہیں ہے، وہ تو بنی اسماعیل سے ہیں، اگرچہ کہ ان کی کتابوں میں جتنے تفصیلات تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کافی ڈیٹیلز تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط کیا ہوگا، جو آخری نبی آئیں گے ان کا خط کیسا ہوگا، ان کے آنکھوں کا رنگ کیا ہوگا، ان کے بالوں کا رنگ کیا ہوگا، وہ کیسا چلیں گے، وہ کیسا بات کریں گے، یہ ساری ان ڈیٹیل تفصیلات تھی۔ اسی لیے تو قرآن میں بتا دیا گیا ہے کہ یہ آپ کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، کیونکہ اتنے ڈیٹیل ڈسکرپشن تھے۔ مگر انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں، اگر بنی اسرائیل سے نہیں ہے اور بنی اسماعیل سے ہے تو ہم تو ہرگز ان کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے یہ دشمنی پیدا کر لی تھی۔ اس کے بعد جب کوشش یہ کرتے رہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ مشرکین کی جو قیادت میں جو لڑائیاں ہوتے تھے، اس میں سوچتے تھے کہ یہ ختم ہو جائیں گے تو ہمارے پاس ہمارے بنی اسرائیل میں کوئی نبی آئے گا۔ مگر جب دیکھے کہ بدر میں بھی ختم نہیں ہو سکا، احد میں بھی نہیں ہو سکا، تو اس کے بعد بنو نذیر کا جو لیڈر تھا اس کا نام حیہ بن اخطب ہے، اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ ایسا ہم خاموش بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوتا، لیٹ می گو اینڈ سی واٹ آئی کین ڈو۔ تو پھر یہ مکہ پہنچائے، قریش میں جا کر بہت سارے اپنے ساتھ گروپ کے لوگوں کو لے جا کے ان سے کہا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں یہاں، دو جنگ ہو گئے، بدر اور احد کی جنگ ہوئی تھی، اس کے بعد تو خاموش ہو گئے، چلیے اب آپ کو ہم اپنی طرف سے تیار کرنے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں پھر وہ تو آپ اہل کتاب ہے، تو وہ تو آپ کے دین کی بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ ان کے دین سے آپ کا دین بہتر ہے، یعنی بتوں کی جو پرستش کر رہے ہیں وہ بہتر ہے، ایسا بتانے کی کوشش کی، استغفر اللہ۔ تو اس کے بعد انہوں نے تیار کیا کہ آپ یہاں سے تیاری کریں گے، ہم مدینے میں پیچھے سے ان کے اوپر حملہ کریں گے، کسی صورت سے ان کا نعوذ باللہ نام و نشان نکل جائے، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جو جتنے صحابہ ہیں سب ختم ہو جائیں، ان کی دعوت ختم ہو جائے۔ اس کے لیے کوشش کیا اور کئی جگہ قبیلہ غطفان میں اور مکے کے جتنے گروپ تھے سارا ٹریول کر کے تیار کیا ہے۔ تو اب آپ اندازہ کریں کہ ابو سفیان کی قیادت میں 10,000 بھی بولتے ہیں، 12,000 کا لشکر، اندازہ کریں یہ تیاری کر کے آئے۔ اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تھے تو بنو قریظہ جو تھی ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا، کیونکہ بڑی ٹرائب تھی وہاں کی، کہ دیکھو آپ ہمارے میں دوستی ہے، نہ ہم آپ پہ حملہ کریں گے نہ آپ ہم پہ حملہ کرنا۔ تو یہ ایک دوستی کا معاہدہ ہوا تھا، دونوں نے سائن کر لی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی طرف سے سائن کیا، اور جو بنو قریظہ کا لیڈر تھا اس کا حیہ بن اخطب کچھ نام تھا اس کا، تو اس نے بھی سائن کر لیا کہ آپ اور ہم ایک دوسرے سے نہیں لڑیں گے، نہ آپ ہم پہ حملہ کرنا نہ ہم پہ، یہ ہوگا۔ تو اب اس کے بعد جو بنو نذیر کا جو حیہ بن اخطب تھا، یہ مشرکین کو تیار کیا کہ 10-12 ہزار کا لشکر آ گیا۔ اس کے بعد بنی قریظہ کے پاس جا کے انہوں سے اس سے ریکویسٹ کیا کہ دیکھو آپ وہاں سے باہر سے ایک حملہ کرنے والے آ رہے ہیں، وہ مدینے پہ حملہ کریں گے، مگر آپ پیچھے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں پہ حملہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے تو یہ ڈکلیریشن کر دیا تھا، ہم حملہ نہیں کرتے۔ بڑی مشکل سے سمجھا کہ اس کو تیار کر لیا۔ تو اس نے کہا کہ پھر کیا کریں گے، معاہدہ ختم کر دو، ان پہ حملہ کرو، کیونکہ جب وہ 12,000 کا لشکر آئے گا، ادھر سے وہ حملہ کریں گے، ادھر سے وہ کریں، تو ان کا نام نشان ہو جائے، ختم ہو جائے گا، تو کوئی معاہدہ کہ کون ہے، کون پوچھنے والا کون رہے گا۔ تو اس کے اوپر تیار ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا ہے کہ 12,000 کا لشکر آ رہا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا۔ یہ بڑی خاص چیز تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اگرچہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے پاس سے وحی بھی آتی تھی، وحی سے اطلاع ہو جاتی تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دے ہو جاتا تھا، مگر ایک طریقہ جاری کرے کہ آئندہ کے لیے اس امت میں ایک چیز شروع ہو جائے، مشورہ کرنا، باہم مشورے سے کوئی ایکشن لینا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ کہ نبی ہے، رسول ہے، وحی کا بھی سلسلہ چالو ہے، مگر صحابہ سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ تو صحابہ سے کہا کہ سب لوگ جمع ہو جاؤ، اب مجھے پتہ چلا ہے کہ 10-12 ہزار کا لشکر آ رہا ہے، اور ہمارے پاس کتنے لوگ ہیں۔ تو کوشش بھی کی ہے، تو اباؤٹ 3,000 مسلمان، 3,000 میکسیمم 3,000 جمع ہوئے ہیں۔
اب اس میں سے منافقین کتنے تھے وہ پتہ نہیں، مگر پھر انہوں نے کہا کہ 12,000 کا لشکر آ رہا ہے، اب ہم لوگ 3,000 کیسا مقابلہ کریں گے؟ لوگوں سے مشورہ کریں تھے۔ اس وقت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورے میں شامل تھے۔ انہوں نے کہا کہ حضور اگر اجازت دیتے ہیں میں ایک ترکیب بتا دوں۔ انہوں نے کہا کہ کہو کیا؟ انہوں نے کہا کہ فارس میں ہمارے پاس اگر کوئی اگریشن ہوتا اور ہمارے پاس کوئی بڑی زبردست جماعت دشمنوں کی آتی تھی تو ہمارے پاس ایک نئی ٹیکنیک نکالے تھے۔ حضور نے کہا کیا ٹیکنیک ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم کیا کرتے تھے، خندق کھود دیتے تھے۔ جب پتہ چلا ہے کہ کس طریقے سے کس جگہ سے وہ لوگ آ رہے ہیں اور وہ ایک ہی راستہ تھا جس میں سے آ سکتے ہیں، تو وہ جو راستہ تھا ہمارے پاس فارس یعنی ایران میں جانے کرنے کا، اس راستے میں ہم بڑی خندق کھود دیتے تھے تاکہ وہ لوگ ڈائریکٹ نہیں آ سکے۔ جب خندق میں اتر کے جوائن کرنے کی کوشش کرتے تو ہم تیروں سے مار کے ان کو ختم کر دیتے، تو پوری آرمی اسٹریٹ فارورڈ ٹریول کر کے اٹیک نہیں کر سکتی۔ اس نے کہا کہ یہ بہت اچھی بات ہے، لوگوں سے بھی مشورہ کیا تو اچھی بات ہے۔ تو اس کے بعد ایک سلسلہ شروع ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینے کو آنے کا، مکے سے جو آنے کا جو راستہ تھا، پہاڑوں کے درمیان پہاڑیں بھرے ہوئے تھے، مگر ایک ہی جگہ تھی جس میں اوپن ایریا تھا جس سے لوگ ٹریول کر کے مکے سے مدینہ آ سکتے تھے۔ تو وہ جو ہے اباؤٹ 3.5 مائلز، آپ اندازہ کر سکتے، 3.5 میل لمبی جو ہے اتنی بڑی ایریا تھا جو اسٹریٹ فارورڈ ٹریول کر سکتے تھے۔ حضور نے کہا کہ یہ 3.5 مائل کا جو ایریاز ہے اس میں خندق کھودیں گے۔ تو 10 لوگوں کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا کہ 10 پیپل کا ایک گروپ رہے گا، ایک پیس ان کو دیا جائے گا، وہ لوگ کھودیں۔ تو اب خندق کھودے ہیں، کتنی ڈیپ تھے اور کتنی وائڈ تھی اس کی تفصیلات نہیں آئے ہیں، مگر بعض کتابوں میں بتانے کی کوشش، مگر اتنا آپ اندازہ کر لیں کہ کافی ڈیپ کھودے ہیں اور کافی وائڈ، اتنی وائڈ کہ کوئی ڈائریکٹ ٹریول نہیں کر سکتے تھے۔ اس پہ خندق میں اتر کے کتنا چل کے پھر اوپر چلنا پڑتا تھا، ڈیپ بھی تھی اور وائڈ بھی تھی۔ تو اب اندازہ کریں، یہ کرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں کرتے تھے، مگر پھر بعد میں اطلاع یہ ملی کہ بنو قریظہ جو آپ سے معاہدہ کرے تھے کہ اٹیک نہیں کریں گے، وہ لوگ بھی قریش سے معاہدہ کر کے آپ کا جو معاہدہ اس کو کینسل کر دیے ہیں اور پیچھے سے آپ کے اوپر حملہ کرنے والے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے کسی کو بھیج کر پوچھا کہ جا کے معلوم کرو کہ بنو قریظہ کا کیا ہمارے ساتھ جو معاہدہ تھا ختم کر دیے کیا؟ جب صحابہ جا کے ان سے بات چیت کیے تو انہوں نے کہا دیا کوئی معاہدہ نہیں، کچھ بھی نہیں، ختم ہو گیا ہمارے سے، ان کا کوئی معاہدہ نہیں ہے، قصہ ختم۔ تو حضور کو آ کے انہوں نے اطلاع دی، حضور نے کہا کہ لوگوں کے سامنے مت بولو، خاموشی سے بول دو، کوئی بات نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوئے، نمازیں پڑھ رہے ہیں، دعائیں پڑھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد کا مانگ رہے ہیں، جیسا کہ بدر میں اور احد میں بھی مدد مانگی تھی۔ حضور نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یہ جو غزوہ احزاب بھی بولتے، غزوہ خندق بھی بولتے، اس کو بیٹل آف ٹرینچز کے نام سے انگلش میں بولا جاتا ہے، اس کی تیاری شروع ہو گئی۔ ابھی وہاں سے جو ہے ابو سفیان لے کر بڑا زبردست لوگوں کو لے کر آیا۔ آنے کے بعد وہ ان ایکسپیکٹڈ، ان کے لیے، مکے کے لوگوں کے لیے معلوم ہی نہیں تھا۔ وہ جب آئے ہیں تو دیکھے کہ دونوں طرف تو بڑے بڑے پہاڑ ہے، تو اس پہ تو چڑھ نہیں سکتے۔ جو اسٹریٹ فارورڈ راستہ تھا وہ راستہ سارا خندق کھودی گئی۔ وہ آنے کے بعد وہ سارے فوج جو تھی کھڑے رہ گئی۔ ابو سفیان سے بولے کہ اب کیا کریں گے؟ اور ادھر جب دیکھیں تو اپوزٹ میں دیکھیں تو 3,000 کا جو لشکر ہے تیار، تیروں کے ساتھ تیار ہے، ایروز، بوز اینڈ ایروز لے کے کھڑے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ کیا کریں گے؟ کچھ لوگ کوشش کرے کہ ہم کوشش کر کے دیکھتے ہیں، اگر کچھ لوگ چلے جائیں گے تو پھر پوری آرمی جو ہے اس سے چلے جائیں گے۔ مگر جیسے ہی کچھ لوگ آئے، فوری تیر اندازوں نے وہاں سے تیریں مار کے ان کو زخمی کر دیا، تو کچھ تو ختم ہو گئے، کچھ جو ہے زخمی ہو کے وہ لوگ آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اس سے تو ہم جتنے بھی اتریں گے سارے ختم ہو جائیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہے، 10,000 12,000 کا لشکر لے کے کیا کریں گے؟ جب جیسے 10 12 20 25 لوگ جیسے ہی اتریں گے ساروں کو یہ لوگ ختم کر دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھہر کے دیکھتے ہیں اور کوئی ترکیب ہو سکتی ہے۔ تو ٹھہرے، انتظار میں رہے، اور یہاں جو ہے صحابہ بھی انتظار میں رہتے تھے کہ دیکھے کیا ہوگا۔ یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے، ایک ہفتہ ہو گیا، 2 ہفتے ہو گئے، 3 ہفتے ہو گئے، ٹھہرے، کچھ نہیں ہو سک رہا۔ اچھا، اس دوران میں اب جو ابو سفیان کے ساتھ تھی جو جنگ میں تھے، اس میں ایک شخص ہے، اس کا نام ہے عمرو بن عبدود۔ یہ جو ہے بہت بڑا، جیسا سپہ سالار کے جیسا رہتا ہے اور طاقتور، جیسا ہم طالوت اور جالوت کے سلسلے میں سنے تھے نا
جالوت جو تھا، جو گلایت جو بولتا تھا، اونچا پورا اور اتنا زخیم تھا اور طاقتور تھا، یہ لوہے کی پہن کے آتا تھا تو وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ 100 پیپل، اور بعض لوگ تو ایگزیجریشن کر کے کہا کہ 1000 پیپل کے بھی آرمی ہو تو اس کو شکست نہیں دے سکتے، کیونکہ لوہے کے وہ پورا پڑا اور اتنا طاقتور تھا، جو بھی نزدیک آتا تھا اس کو مار کے گرا دیتا تھا۔ تو وہ عمرو بن عبدود، اس نے کوشش کر کے گھوڑے کو لے کر چھلانگ لگائی، یہ پتہ نہیں، اور یا خندق میں اتر کے چھپتے چھپاتے مسلمانوں کے طرف آ گیا۔ جب آیا ہے تو مسلمان لوگ دیکھے عمرو بن عبدود آ گیا ہے تو لوگ ایک دم تھوڑے سے پریشان ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھا کہ عمرو بن عبدود آیا ہے، یہ تو کئی لوگوں پہ حامل ہے۔ تو وہ آنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کر کے کہا کہ اب میں آ گیا ہوں، میں واپس جانے والا نہیں ہوں، یا میں تم سب کو ختم کر دوں گا یا میں ختم ہو جاؤں گا، میرے ساتھ ایک ایک کر کے جو لڑنا چاہتے ہیں آ جاؤ۔ اب خطاب کیا تو کہا کہ میرے مقابل میں کون آ سکتے، آ جاؤ۔ تو سارے سب لوگ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت علی کھڑے رہ گئے، میں مخالف ہے۔ حضور نے کہا بیٹھو بیٹھو بیٹھو۔ پھر حضور نے کہا کہ دیکھو بھائی کوئی اس سے مقابلہ کر سکے، لوگ کوئی بھی تیار۔ پھر حضرت علی کھڑے رہ گئے، میں مخالف۔ حضور نے کہا بیٹھو بیٹھو۔ اس کے بعد پھر کہا، کوئی نہیں اٹھے۔ پھر تیسری مرتبہ حضرت علی کھڑے رہے، تو پھر حضور نے کہا حضرت علی کو پھر دعا کرے، اللہ تعالیٰ علی کو کے ساتھ اپنی طاقت و قوت عطا فرمائے اس کو تقریب۔ اس کے بعد جب حضرت علی سامنے گئے، انہوں نے کہا کہ کون ہے تم؟ انہوں نے کہا کہ علی بن ابو طالب۔ بھتیجے؟ نہیں نہیں نہیں، میں تم کو ختم کرنا نہیں چاہتا، کوئی دوسرے آدمی کو بھیجو، کوئی طاقتور کہے تو میرا بھتیجا ہے، چھوٹا میرے سامنے اتنا سا کا چھوٹا، میرے سامنے پیدائش ہوئی تھے، میں تجھ کو نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تم حملہ کرو نہ کرو، میں تو تمہارے سے لڑنے تیار۔ تو پھر وہ اپنی تلوار واللہ لے کے، حضرت علی بھی اپنی تلوار جو تھی ان کی لے کے وہ کرے آگے آگے، اور اس کے بعد وہاں کی مٹی میں دونوں میں جھگڑا ہو رہا ہے، وہ کبھی وہ مر رہا ہے، کبھی یہ کر رہے ہیں، وہ سیف کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، ہو رہا ہے، اور دھول اتنا اٹھنا ہو گئی کہ دونوں غرد اور دھول میں چھپ گئے۔ اب صحابہ اور حضور دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، مگر حضور دعا کرتے چلے جا رہے، دعا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب دھول ختم ہوئی تو دیکھے تو کیا ہے، حضرت علی کی شمشیر میں خون ہے اور عمرو بن عبدود قتل ہو کے گر گیا ہے۔ صحابہ نے سو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب قریش کو پتا چلا کہ عمرو بن عبدود کو قتل کر دیا گیا ہے تو انہوں نے ایک خاصت کو بھیجا کہ ایک آدمی ہم بات کرنے آئے، تو حضور نے اجازت دی، کون؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو 10,000 اس وقت کی جو کرنسی رہتی ہے، درہم ہے کیا ہے وہ ہم دینے تیار ہے، ہمارے پاس اس کی لاش کو دے دو کہ عمرو بن عبدود کو ہم آپ کے علاقے میں چھوڑنا نہیں چاہتے، ہم اس کی لاش کو لے جانا چاہتے ہیں، اس کو ہمارے پاس جو بھی اس کا جو آخری تک ہو وہ ہم کریں گے۔ حضور نے کہا کہ میں کچھ پیسہ نہیں لیتا، لے کے چلے جاؤ۔ تو وہ اس کے عمرو بن عبدود کو لے کے چلے۔ یہ واقعہ ہوا تھا۔ اس کے بعد ابھی جنگ چل رہی ہے، انتظار میں اس ہر دوران میں ایک واقعہ ہوا، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر جو یہ خندق کھودی ہے اس سے تھوڑی سی دور پہ تھا، مگر اس ایریا سے قریب تھا۔ جابر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے کہا کہ دیکھو یہ گرمی بھی بہت ہے، کھانے کی بھی تنگی ہے، پانی کی بھی تنگی ہے، آپ ایسا کریں کہ حضور علیہ السلام بہت تھکے ہوئے ہوں گے، آپ ان کو اور کچھ ان کے ساتھ جو لوگ ہیں 8-10 لوگوں کو لے کر آئیں، میں کچھ تھوڑی سی آٹا ہے میں اس کو کوٹ کے اس کی روٹی بنا دیتی ہوں، اور آپ بھی کچھ کریں۔ تو ان کے پاس ایک چھوٹا سا بچڑا تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں اس کا جو ہے کاٹ کے گوشت تیار کر دیتا ہوں، تم روٹی ڈال دو، میں حضور کو بلاتا ہوں۔ تو جابر رضی اللہ تعالیٰ گئے، دیکھے کہ حضور کے وسلم کا انتظار کرتے رہے کہ جب پورے صحابہ قریب ہیں تو اچھا نہیں رہتا۔ اس کے بعد آہستہ آ کے 10 لوگوں کا جو ایک گروپ بنتا تھا اس میں حضور کے وسلم بیٹھے تھے، تو وہاں آ کر حضور سے کہا، کان میں کہا کہ حضور آپ کے سامنے عرض کرنے آیا ہوں کہ میری بیوی نے کہا ہے کہ آپ جو ہے تھکے ہوئے ہیں، بھوکے بھی ہیں، کچھ تھوڑا سا بنا رہے ہیں، تو آپ اپنے کچھ تھوڑے سے صحابہ کے ساتھ آ جائیں۔ اور بھی خاص طور پہ کہا تھا اسے سب لوگوں کو نہ کہو کیونکہ ہمارے پاس تھوڑا سا آٹا ہے اور تھوڑا سا گوشت رہے گا، احتیاط کرو۔ تو انہوں نے حضور سے کہا کہ پھر آپ کے اور کچھ صحابہ کو میں بنانے کے لیے بنا۔ تو حضور کھڑے رہ کے سارے صحابہ کو کہا
لوگوں سب لوگ سننا شروع کر دیا. انہوں نے کہا کیا آج آپ سب کی جابر کے پاس دعوت ہے, سب چلو. اب پورا مجمع جو ہے جمع ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے پیچھے چل رہا ہے. جابر رضی اللہ تعالیٰ جب دیکھے تو بھاگے, تیزی سے بھاگ کے بیوی سے کہا کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تو حضور سے خاص طور پہ بولا تھا کہ صرف آپ پر کچھ لوگوں کو لے کر آئیں, مگر حضور نے اعلان کر کے سب لوگوں کو بلا لیا. تو ان کی بیوی نے کہا کہ یہ اگر حضور نے بلائے تو پھر وہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے, ہمارے سے کچھ کرنا نہیں, بلا لیا. تو ان کے باغ میں جو ایریا تھا وہاں حضور علیہ السلام سارے صحابہ کے ساتھ آ گئے, انتظار کرتے رہے. روٹیاں ڈال کے جو ہے اس کے ایک بڑی چادر دی, چادر کے پاس روٹیاں جتنے پڑتے ہیں وہ لگا دیے, اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ جو بچڑے کو مارے تھے اس کا جو بھی تھا گوشت تیار کر کے لا کے رکھ دیے, بڑے لگن میں لا کے وہ رکھ دیے, اور یہ روٹیاں لا دیے. لانے کے بعد حضور نے کہا کہ اس کے اوپر ڈھانپ دو, یا انہوں نے ڈھانپ دیا. ڈھانپنے کے بعد صحابہ میں سے ایک ایک کو بلاتے تھے, اس میں سے ایک روٹی نکالی, اس میں سے گوشت ڈالا, دے دیا, یہ گروپ لے چلے جاؤ. تو ایک 5-6 لوگوں کا گروپ تھا, ایک بڑی سی روٹی اور اس میں سارا گوشت, وہ لوگ 4-5 لوگ بیٹھ کے کھائے. پھر ایک دوسرے صحابی کو بولا, ان کو دے دیا. اس کے بعد تو یہ کتنی دیر تک یہ سلسلہ چلتے جا رہا ہے, روٹی اور گوشت, روٹی اور گوشت, روٹی گوشت, اور کپڑا وپڑا. پورے صحابہ, اتنا بڑا مجمع, سب کو روٹی اور گوشت ڈالتے چلے جائیں گوشت. اس کے بعد سب پورے لوگ بیٹھ کے کھانا کھا لیے. اس کے بعد حضور نے کہا کہ جابر یہ لو, کپڑا اٹھایا تو جتنے روٹی انہوں نے ڈالے تھے وہ ساری روٹیاں رکھے, اور جتنا گوشت کا سالن بنایا تھا وہ سارا گوشت, یہ تم اور تمہاری بیوی اور تمہارے خاندان والے کھا لو, وہاں سے نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ دیا تھا. اچھا, جو خندق کھودی ہے اس میں ایک چیز بولنا چھوٹ گیا تھا. حضرت سلمان فارسی کا جو ایریا کھودنے کا تھا 10 لوگوں کا تھا, وہاں کھودتے کھودتے ایک بڑی چٹان آ گئی تھی, تو وہ کوشش کرنے سے نہیں ٹوٹ رہی تھی. تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم کیا کریں گے, کچھ نہیں کر سکتے, جتنے انسٹرومنٹ سے ٹوٹ جا رہے ہیں وہ چٹان نہیں. تو انہوں نے کہا کہ جا کے حضور سے کہیں. حضور اپنے ایریا کے کھود رہے تھے. اب حضور کا بھی یہ حال ہے کہ جو لوگ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ جیسے لوگ کھود رہے تھے ویسا حضور بھی کھود رہے ہیں, اور لوگ بھوک ہونے سے پیٹ میں تکلیف ہوتی تھی تو پتھر بنا کرتے تھے. حضور کے سامنے کہا کہ حضور بھوک کی تکلیف سے ہم کھود نہیں سک رہے ہیں, تو ہم بھوک کم کرنے کے لیے دیکھیے پتھر بنے. تو حضور نے اپنا جو کپڑا اٹھایا تو حضور کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. سبحان اللہ. تو اس کے بعد حضور پہ دھول, اور پھر وہاں سے حضور نکلے, کہا کہ کہاں ہے سلمان کدھر ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ. تو حضور نے کہا کہ اچھا. تو حضور کے پاس کی جو کدال تھی وہ اٹھا کے بسم اللہ اللہ اکبر, ایک کدال ماری, مارتے پتھر جو ہے وہ نرم ہو کے ٹکڑا ہوا اور شعلہ نکلا. دوسرا مارا اللہ اکبر اور ایک شعلہ نکلا. تیسرا مارا اللہ اکبر, وہ بالکل راک کے ویسا ڈھیلا نکل گیا. قصہ ختم. اور حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ حضور آپ جب لگا رہے تھے تو اس وقت روشنی نکل رہی تھی. حضور نے کہا تم نے بھی روشنی دیکھی؟ انہوں نے کہا میں بھی روشنی دیکھی. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 جو روشنیاں نکلی ہیں اس میں مجھے بتا دیا ہے کہ پہلی روشنی نکلی تو یہ کیا ہے, سارا فارس تمہارے تحت آ جائیں گے وہ لوگ, اور دوسری تو سارا جو رومن امپائر تھی وہ تمہارے اگینسٹ آ جائے, اور تیسری مرتبہ یمن کے محلات بتا دیے کہ یہاں بھی تمہاری دعوت پھیل جائے گی. سبحان اللہ. یہ ساری تفصیلات آ گئی. اس کے بعد وہاں پھر چلے گئے, تو اور اب اس کے بعد کیا ہوا, 1 مہینے سے زیادہ بھی ہوگا, اور وہاں گئے. اس کے بعد ایک دم اللہ تعالیٰ نے کیا ہوائیں سخت تیز چلنا لگے, جیسے ٹارنیڈو جس کو بولتے ہیں نا, ایسی زبردست ہوا آ رہی ہے, اور سردی ایسی ہے کہ لوگ سردی سے کانپ رہے ہیں. جیسے ہمارے پاس فریزنگ کولڈ بولتے ہیں نا, ویسا مدینے میں کبھی کبھی بہت لو ٹیمپریچر ہو کر فریزنگ کولڈ ہو جاتا ہے. تو اس سے کبھی یہ چیز ہو جاتی ہے. 1 سیکنڈ میں دیکھو, یہ وہ فریزنگ کولڈ ہے. تو صحابہ کو بھی سردی لگ رہی ہے, اور کپڑوں سے دن کے بھوکے, اور یہ سردی سے کپڑے لپٹ کے ایسے پڑے رہتے ہیں کہ دن بھر کام کرنے کے بعد رات میں ایسی کیفیت ہو جاتی تھی بالکل ایک جگہ سے یہاں ایک قدم اٹھاؤ تو اٹھانے کے قابل نہیں تھی. سردی اور بھوک اور یہ تھکن, یہ ایسی کیفیت تھی. اور ادھر مشرقین کے طرف بھی جو ہوائیں چلنے لگے, تو اس سے کیا ہوا, ان کے اوپر بھی سردی اور یہ ہوائیں چلنے سے ان کے کھانے کے جو دیگاں تھے وہ الٹ گئے, اور جو جانور تھے وہ بھی
تو حضور معلوم کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ ان کا کیا حال ہے، 1 مہینے سے اوپر ہو گیا، یہ جنگ رکھنا چاہ رہے ہیں کیا؟ تو حضور معلومات کرنے کے لیے صحابہ جو بیٹھے ہوئے تھے رات میں سردی میں تھکن سے کمزور لپٹے لپٹے بیٹھے تھے، حضور نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کوئی جا کر وہاں کی جاسوسی کرے اور دیکھے کہ کیا حال ہو رہا ہے، وہاں جا کر جاسوسی کریں اور دیکھے کیا ہو رہا ہے۔ یہ ایسی ذکر کرتے رہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بیان کر دینا چاہتا ہوں۔ ایک بنو غطفان کے ایک شخص ہے، ان کا نام ہے نعیم بن مسعود، یہ بنی غطفان کے تھے۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کے کہا کہ حضور میں بنی غطفان کا مشرکین کا لوگوں میں سے ہوں، مگر اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تو میں مسلمان ہو گیا ہوں، مگر میرا اسلام کسی کے سامنے ظاہر نہیں کیا، صرف آپ کو اطلاع دینے کے لیے آیا ہوں کہ میں اسلام قبول کیا۔ حضور خوش ہو گئے کہ بنی غطفان کا ایک شخص مشرکین میں ہے اور اللہ نے ہدایت دی تو خوش ہو۔ انہوں نے کہا کہ اب آپ مجھے کہیں کہ میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بنی غطفان کا تو بڑا قبیلہ ہے، تم ایک آدمی کیا آ کے کرو گے، تو دیکھو جا کر اپنے لوگوں میں کوشش کر کے ان کو سمجھو۔ انہوں نے کہا کہ مگر ایک ترکیب میرے پاس ہے، اگر آپ اجازت دے تو کر سکتا ہوں۔ تو حضور نے اجازت دے دی۔ انہوں نے کہا کہ میں کچھ جھوٹ سچ بولوں گا، اس کی اجازت دے دی۔ حضور نے اجازت دے دی۔ یہ ایسا ہے، بعض وقت ایسا ہے جن کے حالات میں بعض وقت اجازت دی جاتی ہے، جبکہ حالات کیسی ہو، جب آپ کو پتہ ہے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو بچانے کے لیے، آپ کو پتہ ہے نا، وہ ایک چیز ان کے بیگ میں چھپانے کے لیے کہہ دیا اور ان کے اوپر چوری کا الزام لگایا، جس کی وجہ سے وہ یوسف علیہ السلام کے پاس ٹھہر گئے۔ تو یہ بعض مرتبہ انبیاء کو بھی اجازت دی جاتی ہے کہ کبھی ایسا کچھ کر سکتے ہیں۔ تو حضور نے اجازت دے دی، حضور خود انوالو نہیں ہو اس میں، مگر نعیم بن مسعود کو اجازت دے دی کہ تم جو بھی ترکیب کرتے گا۔ تو نعیم بن مسعود کیا کیے، سیدھا بنی قریظہ گئے۔ جانے کے بعد ان کا جو لیڈر تھا اس سے بات کرنے گئے۔ انہوں نے کہا کہ تم تو مجھے جانتے ہو، تو ان کے پرانے تعلقات ہیں۔ انہوں نے کہا تو تم کو ہم تو پہچانتے ہیں، بنی غطفان کا ہے، تم تو مشرکین کے بڑے لیڈر ہیں، تم ایسے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کے سامنے ایک بات بیان کرنے آیا ہوں، کیونکہ جو مشرکین ہیں وہ زمانے سے یہ ٹرینچ کو کراس نہیں کر سک رہے ہیں، اب وہ چاہ رہے ہیں کہ آپ سے جو معاہدہ ہوا تھا، آپ پیچھے سے مسلمانوں پہ حملہ کر کے ان کے اوپر زبردست حملہ کرو، تاکہ وہ جب اس حملے میں مصروف ہو جائیں گے تو مشرکین ادھر سے حملہ کریں گے، خندق میں کود کے نیچے کریں گے، کیونکہ اس وقت اگر پیچھے سے آپ حملہ کریں۔ مگر اس میں کیا ہو رہا ہے کہ مشرکین جو ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ آپ حملہ کیوں نہیں کرتے، اگر نہ کریں گے تو ہم آپ کو ان مسلمانوں کے حوالے کر کے تباہ برباد کرتے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کا حل کیا؟ انہوں نے کہا کہ آپ اس کا حل یہ ہے کہ مشرکین سے کہیں، ابو سفیان سے کہیں کہ تمہارے پاس کے 10 لیڈرز کو ہمارے پاس رکھ دو، تاکہ وہ جب ہمارے پاس رہیں گے تو ہم پیچھے سے مسلمانوں پہ حملہ کریں گے۔ ورنہ ایسا نہ ہو کہ اگر حملہ ہوا اور وہ لوگ ڈیفیٹ نہیں کر سکیں گے تو سارے مسلمان ہم پہ حملہ کر کے ختم کر دیں گے۔ اگر آپ کے لوگ ہمارے پاس رہیں گے تو آپ اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے ہمارا ساتھ دیں گے، ہماری پروٹیکشن کریں گے۔ یہ بہت اچھی چیز ہے۔ اس کے بعد نعیم بن مسعود قریش میں چلے گئے، جا کے ابو سفیان کے پاس لوگوں کے سامنے بولے کہ بنو قریظہ کے جو لوگ ہیں نا، ان کا اب خیال بدل گیا ہے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں سے دوستی کر لیں گے، مگر اس دوستی کرنے کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے کوئی 12 لیڈر کو ہمارے پاس لائیں، تاکہ ہم وہ 12 لیڈر کو مسلمانوں کے سامنے لے جا کر قتل کر کے کہیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ دوستی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا یہ پلان کر رہے ہیں، اچھی بات ہے۔ تو اس کے بعد بنی قریظہ کے پاس سے ایک آدمی آیا، آنے کے بعد مشرکین سے کہا کہ ہم مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک کہ آپ اپنے 12 لوگوں کو ہمارے پاس بھیج دیں۔ ابو سفیان نے کہا کہ دیکھو نعیم بن مسعود نے جو بات کی تھی صحیح ہے، یہ ہمارے 12 لوگوں کو لے کر، انہوں نے کہا کہ تم ہرگز ہمارے کوئی تمہاری ضرورت نہیں، ہرگز ہمارے سے بات مت کرو، ہمارے 12 لیڈر کو مانگنا۔ تو اس وجہ سے ایک پھوٹ ہو گئی، جس کی وجہ سے بنو قریظہ جو پیچھے سے حملہ کرنے والے تھے وہ ٹھہر گئے۔ انہوں نے کہا کہ قریش اپنے لوگوں کو نہیں بھیج رہے ہیں تو ہمارا بہت پرابلم خطرہ ہے۔ تو یہ ساری چیز ہو گئی۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، رات کا وقت ہے، سردی بہت ہے، اب معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ تو صحابہ سے کہا کہ کوئی جا کر جاسوسی کر کے ان کے پاس کیا ہو رہا ہے اس کی اطلاع دینا، کوئی ہے جنت کی گواہی دیتا ہوں میں اس کے لیے۔ اب سارے سر
صحابہ بھوک پیاس اور کمزوری سے اور سردی میں لپٹے ہیں، وہ کریں ابھی چادر کھول کے کون ٹریول کریں گے اور خندق میں سے جا کے قریش کے پاس جائیں گے، جاسوسی کریں گے، واپس آ کے اطلاع دیں گے؟ کوئی تیار نہیں۔ حضور نے پھر نماز شروع کر دی۔ نماز ختم کرنے کے بعد پھر کہا آپ لوگوں میں سے کون ہے جو جا کے جاسوسی کر کے مجھے بتا دیں کہ قریش میں کیا مشورہ ہو رہا ہے، کیا جنت کی گواہی؟ صحابہ کانپ رہے ہیں سردی سے، خاموش۔ پھر حضور نے نماز شروع کر دی۔ تیسری مرتبہ حضور نے کہا کہ دیکھو کوئی ہے جو جا کر وہاں سے جاسوسی کر کے مجھے اطلاع دے گا؟ جنت کی گواہی دیتا ہوں اور میرے قریب رہے گا جنت میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اتنی بڑی بات بتا دی ہے، مگر اس آپ کو اندازہ کرنا چاہیے صحابہ کی ایسی کیفیت تھی، سردی میں ایسے تھے کہ کپڑا لپٹے ہوئے تھے، وہاں سے ایک قدم اٹھا کے چلنے کی بھی ان میں ہمت نہیں تھی۔ اتنا سننے کے بعد بھی کوئی خط۔ جب حضور نے دیکھا کوئی نہیں کھڑا تو حضور نے فوری حضرت حذیفہ بن یمان کا نام لے کر پکارا، حذیفہ کھڑے ہو جاؤ۔ اب حذیفہ بھی سردی میں کانپ رہے ہیں، وہ تیار تو نہیں تھے، مگر انہوں نے کہا کہ اب جب حضور نے میرا نام لے لیا تو میں کیسا خاموش رہتا ہوں۔ حذیفہ کھڑے رہ گئے، حضور حضور، میں کہا کہ میرے طرف آؤ۔ اب اس سردی میں کانپتے کانپتے آہستہ 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 حضور کے پاس پہنچے۔ حضور نے دعا کی، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اور نیچے، دائیں اور بائیں، آگے اور پیچھے اس کو گرمی پہنچا دے۔ حضور دعا کری۔ اس کے بعد اس کے بعد چادر ہٹا کے میرے سر پہ اور جسم پہ، اور ایسا، یہ تفصیلات کچھ کتابوں میں ہے، ایسا جکیت وہ کہتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوا کہ میں گرم پانی سے نہایا ہوں کہ سردی کا نام نشان ختم ہوا۔ اس کہا کہ حضور نے کہا جاؤ اور وہاں کے حالات معلوم کرو، مگر یاد رکھو کہ کوئی کسی قسم کا کوئی حملہ نہ کرو، کوئی قسم کی کوئی ایکشن نہ لو جس سے تمہارا کوئی ہمارا کوئی نام بدنام نہ ہو، صرف جانا سننا اور اس کی اطلاع دے دینا۔ تو حذیفہ ایک تیر کمان لے کر وہاں سے نکلے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب تو مجھے پتا چلا کہ یہاں کسی قسم کی سردی نہیں ہے، مجھے تو ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے ہاٹ واٹر بات لینے کے بعد جیسا ایک دم پھرتیلا ہو جاتا ہوں۔ سردی کا نام ختم ہو گیا، اب تیز تیز چلنا شروع کر دیا، تیر کمان لے کر خندق سے نکال کے کراس کر کے آہستہ آہستہ اوپر گیا۔ اندھیری رات تھی، کوئی بالکل پورا اندھیرا گپ، اور وہاں سارے مشرکین بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے چھپتے آہستہ آہستہ کھسکتے دیکھے تو سینٹرل ایریا میں جو ہے آگ لگائے تھے، جس میں ابو سفیان اور کچھ ان کے بڑے لیڈر بیٹھے تھے، اپنے گرمی سے ہاتھ سیک رہے تھے۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا کہ آپ لوگوں کے سامنے ایک بہت بڑی بات کرنے والا ہوں، مگر میں چاہتا ہوں کہ یہ چیک کر لوں کہ کوئی غیر آدمی تو کوئی جاسوس کرنے والا تو نہیں آیا، اپنے جو نیکسٹ پرسن ہے اس سے چیک کر لو کون ہے، جب پتا چلے کہ کوئی جاننے والا نہیں ہے تو پھر ہم اس کو فوری پکڑ لیں گے۔ اب یہ حذیفہ بن یمان سنتے ہی پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ اب میرے سے کچھ پوچھے گا تو میں کیا بولوں؟ انہوں نے کہا اس سے پہلے میں بازو والے سے پوچھ۔ ان کے بازو جو آدمی تھا اس کا ہاتھ پکڑنے، کہہ کے بولا بھائی کون ہے تم، مجھے چیک کرنا ہے کہ تم اپنے لوگ ہیں۔ اس نے کہا کہ تم مجھے نہیں جانتے، میں فلاں بن فلاں ہوں۔ تو انہوں نے کہا او اچھا تم ہو۔ تو اب یہ دونوں نے جب ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے بات کر لی تو ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، دوسرے لوگ ہے کہ اپنے نیکسٹ جو بیٹھا ہوا ہے ہر ایک سے پوچھتے جائیں۔ حذیفہ بن یمان کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی تھی، اس کی وجہ سے بچ گئے۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا کہ دیکھو 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا، نہ ہم آگے بڑھ سک رہے ہیں نہ پیچھے، ہمارا کھانا ختم ہو جا رہا ہے اور ہوائیں چلنے سے ہمارے جانور بھی بھٹک کے چلے جا رہے ہیں۔ میں تو ڈیسائیڈ کر دیا ہوں کہ اب میں چلے جاؤں گا، میرے ساتھ جو چاہنا چاہے چلے جائیں، جو رہنا چاہے اب آپ کی خدمت ہے، دیکھو کچھ کر سکتے ہیں مگر میں تو چلے جاؤں۔ ابھی یہ بات کر رہا تھا، ایک زبردست آندھی آنا شروع ہو گئی، جس کو ہم کہتے ہیں ٹورنیڈو کے جیسا۔ نے ان کے جو برتن تھے ہوا میں اٹھنا شروع کر دیے، اڑ رہے ہیں، اور جانور بھی اڑ کے گر رہے ہیں، اور لوگ بھی اپنی جگہ سے ہلنا شروع کر دیے۔ حذیفہ بن یمان جیسا سنے سوری اپنی تیر اور کمان لے کے آہستہ آہستہ دبکتے پھر خندق سے نکال کے حضور قسم کو پہنچ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے انتظار میں تھے۔ وہاں جاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے گئے۔ حضور نے کہا ہے حضور
ساری تفصیلات جو سنائے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ الحمدللہ اس وقت اندھیرے میں بھی کہہ رہے ہیں کہ حضور کا چہرہ چمک رہا تھا اور مسکراہٹ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک نظر آ رہے تھے. کتنی خوشی ہوئی ہوگی کہ ابو سفیان اب ناکام پورے لوگوں کو لے کر خندق کے پاس سے واپس چلے جا رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نماز ادا کی، سجدے شکر ادا کیا، اور اس کے بعد حضرت حذیفہ بن یمان کو کہا کہاں جا رہے ہیں؟ اب بیٹھو میرے پاس بیٹھ جاؤ. اپنی چادر اتار کے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر ڈال دی، کہا کہ آپ سو جاؤ سو جاؤ. اب یہ رات میں سو گئے ہیں تو صبح کا وقت ہوا تو فجر کے پہلے اٹھا رہے ہیں، اٹھو اٹھو اے نیند والے اٹھو اٹھو. تو حذیفہ میں اٹھے، پھر اٹھ کے پھر فجر کی نماز ادا کی. پھر اس کے بعد جب صبح ہوئی تو دیکھے تو کیا ہے، دوسرے طرف سے خندق کے ادھر دیکھے تو کیا قافلہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے. دیکھتے دیکھتے پوری ختم. سبحان اللہ سبحان اللہ، ناکام چلے گئے. حضور نے کہا کہ بس یہ آخری مقابلہ تھا، اس کے بعد کبھی بھی قریش کی سوچ بھی نہیں ہوگی کہ مسلمانوں کی طرف نظر کر دیں. دس واز دا فائنل. بدر تھا، احد تھا، خندق یا احزاب جو ہے دس از دا لاسٹ ون جس میں قریش آئے تھے. اس کے بعد پھر کبھی نہیں آئے. یہ ساری بات ہوگی تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا اطمینان ہوگا. واپس آئے ہیں، آنے کے بعد سارے صحابہ جو بھی تھے سب اللہ تعالیٰ نے ان کو نصرت عطا فرمائی، خوشی کی بات عطا فرمائی. الحمدللہ الحمدللہ. تو آخری جنگ تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی فتح کامیابی عطا فرمائی زبردست. اب اس میں 2-3 چیزیں بیان کرنا چاہتا ہوں. میں 2 صحابہ کا نام لیا میں نے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ. دونوں کے تعلق سے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دے دیتا ہوں. حضرت سلمان فارسی کا آپ کو پتہ بھی ہوگا، آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا. یہ جو ہے فارس کے تھے، یہ آگ پرستش جو تھے، جو چیف ان کا جو آگ جلانے والا جو لیڈر تھا اس وقت. جیسا کہ آپ کسی ریلیجیس لیڈر کو جیسا امام بنتے ہیں نا، تو ویسا یہ جو آگ کی پوجا کرتے تھے، تو آگ کو جلانے والے کا جو سب سے بڑا لیڈر تھا یہ سلمان فارسی کا والد تھا. تو اس کے بعد وہ جو مر جائے گا تو اس کے بعد آٹومیٹک سلمان فارسی ول بی دا موسٹ ٹاپ لیڈر آف دی ان کے جو ریلیجیس سیکشن. مگر ان کو اس سے کوئی پسند بھی نہیں کرتے تھے. اور سلمان فارسی کا نام اس فارسی ایریا میں ان کا نام تھا مابا ان کا نام تھا مابا. تو وہاں سے جب دیکھے کہ وہ ان کو پسند نہیں تھا کہ آگ لگا رہے ہیں اور آگ کی پرستش کرتے ہیں. اس کے بعد جب جاتے تھے تو راستے میں ایک جو ہے ایک کرسچن، اس زمانے میں کرسچینٹی تھی، کرسچن لیڈر کچھ بچوں کو بٹھا کر بات کرتا تھا. کچھ لوگ جمع ہو کے سنتے تھے. تو یہ اپنے کچھ کام سے جاتے جاتے وہاں بیٹھ کے سنتے تھے. جب اس نے بتایا کہ دیکھو گاڈ از اونلی ون گاڈ، یو کانٹ سی ہم، یو ہیو ٹو اوبے ہم، اینڈ ہی سینڈس سو مینی prophets and people to come, and he guides to the right path, and there is heaven and hell, and whoever is obedient to God Almighty, they are going to go to heaven. Those are sinners and not accept, they are going to go to hell. تو یہ ساری چیزیں ان کا کافی اثر ہو. وہ جانے کے بعد سنتے رہے. تو جب سلمان فارسی کے والد کو پتہ چلا کہ یہ جو ہے میرا بیٹا جو ہے یہ آگ کی پرستش کے بجائے یہ کچھ کرسچن لوگوں کی بات میں آ رہا ہے، تو اس کو قید کر دو. قید کر دیا. مگر اتفاق سے ایک وقت ایسا ہوا وہ چین وغیرہ نکال کے جو ان کی کھڑکی تھی اس میں سے کود کے بھاگ کے وہ کرسچن جو لیڈر تھا اس کے پاس جا کے کہا کہ میں جو ہے تمہارے ساتھ کوئی گروپ جا رہا ہے. تو بولو میں اس ملک کو چھوڑ کے کہیں چلے جانا تھا. تو اس میں ایک گروپ جا رہا تھا، وہ گروپ کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جا رہا ہے ان کے ساتھ ہو جاؤ. تو یہ گروپ کے ساتھ ہو کے فارس چھوڑ کے وہاں سے نکل گئے. وہاں جانے کے بعد وہ کرسچن لیڈر کہیں دوسری جگہ پہنچے ہیں. وہاں جانے کے بعد اس کی خدمت کرے ہیں. ان کے ساتھ کئی واقعات ہوئے. کئی لیڈر، جب وہ لیڈر ختم ہوتا تھا، ایک نے تو کافی دھوکہ بھی دیا، لوگوں کو پیسہ لے کے لوگوں کو نقصان بھی پہنچایا تھا. خیر تفصیلات میں ہے. مگر وہ لیڈر جب ختم ہوتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ تمہارے کو دین کی بہت طلب ہے، میں جتنا معلوم تھا دے دیا، اس کے بعد میں نہیں دے سکتا. پھر کہاں جاؤں؟ تو اس نے کہا یہاں جاؤ. وہاں گئے. کئی ہوتے ایک آخری جگہ جب گئے تو اس نے کہا کہ اب اس وقت دنیا میں کوئی لیڈر نہیں ہے، سارے ختم ہو گئے، میرا بھی وقت آ گیا. انہوں نے کہا کہ پھر میں کیا کروں گا؟ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو کتابوں کے لحاظ سے بتاتا ہوں. ایک زمانہ اب قریب آ رہا ہے جب یثرب میں مدینے کی طرف جو جھاڑوں کا ایریا ہے وہاں آخری نبی آنے والے ہیں. تم چلے جاؤ، اگر تمہاری قسمت میں ہوگا تو ان کو دیکھ لیں. انہوں نے کہا کہ کیونکہ کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کر دے تو میں کیسا چیک کروں؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو 3 چیز بتاتا ہوں. نبی جو ہے کسی کا صدقہ نہیں لے گا. نبی جو ہے
کسی کا تحفہ لے گا. اور تیسری چیز ہے نبی کے جو پشت رہتی ہے اس آخری نبی کے پشت پہ جو ہے سیل آف پروفیٹہڈ مہر نبوت رہے گی، وہ دیکھ لینا. تو اس کے بعد تخلیق کر. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اچھی بات. تو وہاں سے نکلے ہیں، ٹریول کرتے کرتے گئے. تو جب راستے میں جا رہے تھے تو کچھ لوگوں نے ان کو پکڑ لیا، ان کے جانوروں کو پکڑ لیا اور ان کو غلام بنا کر جب مدینہ پہنچے ہیں تو وہاں کے کوئی یہودی تھے، اس کے پاس ان کو بیچ دیا. اب یہ کہیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں، مجھے غلام بنا کے بیچ دیا گیا. تو یہودی کے باغ میں تھے، وہاں جو ہے کھجوریں لگایا تھا، تو اس کے جو ہے جھاڑوں کے چڑھنا، کھجوریں توڑنا اور جو بھی کام رہتا تھا اس کا کام کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک جھاڑ پہ چڑھ کے کھجور توڑ رہے ہیں تو اتنے میں جو ہے جو ان کا جو یہودی جو مالک تھا اس کا بھائی آیا. آنے کے بعد اب یہ تو جھاڑ کے اوپر چڑھ کے کھجوریں توڑ رہے ہیں، اس کو پتا بھی نہیں کہ یہ ہے. انہوں نے بھائی سے کہا کہ دیکھو تو خاص بات بولنے. انہوں نے کہا کہ کیا بات؟ وہ دیکھا کہ کوئی نہیں ہے نا. انہوں نے کہا کہ جو آخری نبوت کا جو دعویٰ کیا ہے وہ شخص جو ہے مکے سے یہاں آ گئے ہیں، اور ساری چیزیں جو ہے ان میں جو نبوت کے بتاتے ہیں وہ اپنی کتابوں میں جو ہے بہت ساری چیزیں یہ برابر نظر آ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ مگر وہ بنو اسماعیل سے، بنو اسرائیل سے نہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز بنو اسماعیل کے نبی کو نہیں مانیں گے، بنو اسرائیل کا رہتا تو مان لیتے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. اب یہ سن رہے ہیں کہ نبوت کا دعویٰ کیا کوئی، تو فوری جھاڑ سے اتر کے کہا کیا کس نے دعویٰ کیا، کس نے؟ میں نے کہا کہ خبردار، تمہاری یہ حیثیت کہ ہم دو بھائی بات کر رہے ہیں تو تم کدھر سے آ گئے، چلو نکلو. ان کو ڈانٹ ڈپٹ کے نکال دے. اب یہ تو دیکھ لے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے جو بتایا گیا تھا نبوت کا دعویٰ کرنے والے آ گئے، اب میں ملنا چاہتا ہوں مگر کیسا ملوں گا. تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، جو ونس اے ویک ان کو تھوڑا سا آزادی دیتی تھی کہ تم کچھ گھنٹے کے لیے اپنی شاپنگ کرنا ہے، کچھ بھی جاننا ہے، تو 21 گھنٹے کی چھٹی رہتی تھی. تو اس نے کہا کہ اچھا مجھے تھوڑے سے کھجور میں جو اپنے جو راشن کے ملتے ہیں وہ لے لیتا ہوں، میں کچھ گھنٹے کے لیے میں جا کے رہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جاؤ اپنا جاؤ. تو یہ سیدھا کھجور لے کر کہیں جانے کے بعد پوچھا کہ نبوت کا دعویٰ کون کرے گا. لوگوں نے کہا کہ وہ اچھا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں. انہوں نے کہا کہ ہاں. تو جاؤ وہاں جا کے دیکھے تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کے ساتھ بات کر رہے تھے. تو وہاں جا کر دیکھیں تو دیکھے تو چہرے پہ تو نورانی چہرہ. انہوں نے کہا کہ پھر بھی میں تحقیق کر لوں گا. تو جب تھوڑی دیر تک بیٹھے رہے، جب بات چیت ختم ہوئی تو حضور کے قریب آ گئے. حضور نے کہا کہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں مابا ہوں، میں فارس سے آیا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کیا ہے یہ، کیا لے کر؟ انہوں نے کہا کہ یہ کھجور ہے. انہوں نے کہا کہ کیا ہے یہ کھجور؟ انہوں نے کہا کہ صدقہ ہے. حضور نے کہا صدقہ ہے؟ میں نے کہا کہ صدقہ تو میں نہیں لے سکتا. صحابہ میں سے کہا کہ دیکھو کوئی غریب ہے تو یہ صدقہ ہے، تقسیم کر دو. اب انہوں نے دیکھا کہ ایک پوائنٹ تک ہو گیا. اس کے بعد پھر چلے گئے. پھر 1-2-4 ویک کے بعد جب اس کو چھٹی ملی ہے ان کو، تو پھر کھجور جمع کری. پھر حضور کے پاس آئے. حضور نے کہا دیکھا کہ ہاں ماں باپ پھر آ گئے. ہاں جی آ گئے. پھر کھجور لائے. انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ کھجور لائے. اب لاسٹ ٹائم تو لا کے صدقہ بولتے. انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضور یہ تحفہ ہے. حضور نے کہا تحفہ ہے تو تحفہ تو میں قبول کرتا ہوں. کھجور لے کے آپ بھی کھائے، لوگوں کو دیا، سب کو کہا کہ یہ شیئر کر دو. انہوں نے کہا کہ 2 بات مگر. اس کے بعد بیٹھے اور دیکھ حضور کو محسوس ہوا کہ یہ کچھ اور پوچھنا چاہتے ہیں. حضور نے کہا کہ کیا معلوم کرنا چاہتا. انہوں نے کہا حضور پھر اپنا سارا قصہ سنا ہے کہ میں یہ کئی کرسچن لیڈرز کے پاس سے آتا، لاسٹ لیڈر یہ بتایا تھا. تو حضور نے کہا کہ تو اس نے کہا تھا کہ صدقہ نہیں قبول کریں گے اور تحفہ قبول کریں گے، اور تیسری بات کیا؟ انہوں نے کہا کہ تیسری بات یہ ہے حضور مجھے شرم آتی. انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا کہ اس نبی کے پیٹ کے پیچھے پہ ایک مہر نبوت رہتی ہے. حضور نے کہا کہ اچھا آ جاؤ، اور چادر اٹھائی. تو سلمان فارسی جب گئے ہیں تو دیکھے تو مہر نبوت ہے. یہ بٹوین 2 اسکیپولا، میڈیکل ٹرمنالوجی میں بول رہا ہوں، ان بٹوین انٹر اسکیپولر ریجن میں تھوڑا سا ایسا لائپوما ٹائپ کی کوئی ایسی مہر تھی، ایسی چیز تھی. وہ دیکھے ہیں، اس کو کس کر رہے ہیں، آنکھوں سے لگا لیا. حضور سے کہا کہ حضور اب مجھے پکی بات یاد آ گئی. تو حضور نے کہا کہ پھر کیا؟ انہوں نے کہا کہ اب ایمان لاتا ہوں اور ایک کلمہ پڑھ لیا، اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. حضور نے کہا کہ کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا مابا. انہوں نے کہا کہ مابا ٹھیک نہیں، میں تم کو ایک نام دیتا ہوں، میں دیتا ہوں تمہارا نام سلمان ہے. سلمان. تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مابا کو سلمان کا نام دیا تھا. وہ سلمان فارسی کا نام اسی وجہ سے شروع ہو گیا. اس کے بعد وہ چلے گئے
جب وہ کھجوروں کے وہ یہودیوں تھے، تو اس کے بعد حضور کے وسلم جب سلمان فارسی جب ایمان لا لیے تو ان سے پوچھتے رہے کہ کیا ہو رہا، تو انہوں نے کہا کہ بس مجھے وہ اجازت نہیں دیتے ہفتے میں کئی مرتبہ کرنے کے بعد ایک بات انہیں حضور نے مشورہ کیا کہ دیکھو سلمان کو ہم وہ یہودی سے چھڑا لیں گے، وہ غلام بنے ہوئے اس کی قیمت دیکھ لیں گے۔ جب حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں اور ریکمینڈ کیے تو جب دیکھے تو اس کا یہودی کا سر جو ہے اوپر چڑھ گیا۔ اس نے کہا کہ اوہ سلمان کو خریدنے آنے، اب ایسی قیمت لگاتا ہوں اس کو خرید نہیں سکتے۔ میں نے کہا کہ کیا قیمت؟ انہوں نے کہا کہ میرے باغ میں 300 ڈیٹ ٹریز لگانا، اور صبح میں جب کھجور آئیں گے تو اتنے وہ سارے ٹریز کے کھجور ملیں گے، تو جب میں سلمان کو چھوڑ دوں۔ اب 300 ٹریز لگانا ہے، تو حضور نے صحابہ سے کہا سب لوگ مل کے لگاؤ، اور حضور خود بھی اس میں شامل ہو گئے ٹری لگانے کے لیے، کھجور کے جھاڑ لگائے۔ تو جب 300 ٹریز لگ گئے ہیں، جب کھجور آنے لگے تو اس نے کہا کہ ہاں اب لے جاؤ، تو سلمان فارسی کو وہاں سے لے کر آئے ہیں۔ تو سلمان فارسی کے آنے کے بعد یہ جب غزوہ خندق ہوئی تھی، اس کے بعد سب جب جنگ ختم ہو گئی سب چلے گئے، تو سب لوگ سلمان فارسی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھانا شروع کر دیا کہ یہ خندق کے جو مشورہ دیے تھے، یہ ان کے مشورے کی وجہ سے یہ سارے لوگ ناکام ہو کے چلے گئے۔ تو اب جو مہاجرین تھے، مہاجرین نے کہا کہ یہ تو فارس کے نا نہیں، انہوں نے کہا کہ مہاجرین کہا کہ سلمان جو ہے ہمارا اہل بیت ہے۔ انصار نے کہا کہ نہیں نہیں، سلمان ہمارا اہل بیت ہے۔ اب مہاجرین اور انصار میں لڑائی ہو رہی ہے کہ سلمان کس کے ساتھ۔ جب یہ لڑائی دیکھے تو حضور نے کہا خاموش ہو جا، خاموش ہو جا۔ نے کہا کہ آپ کیا؟ حضور نے فرمایا سلمان ادھر آ جا، سلمان میرا اہل بیت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سلمان کو کہا کہ مہاجرین اور انصار کو چھوڑ دو، سلمان میرا اہل بیت ہے۔ سبحان اللہ، اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام عطا فرمایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے اپنا اہل بیت بنا۔ اچھا، یہ تو ایک صحابی تھے۔ دوسرے تھا حذیفہ بن یمان، جو جب حضور کی بات سن کر گئے ہیں، ان کا بھی بتا دوں۔ حذیفہ بن یمان جو ہے، ان کی پیدائش مکے کے ہے، قریش میں تھے، مگر ان کے والد صاحب بزنس مین تھے، تو مدینے میں گھر تھا، مکے میں بھی گھر تھا، مگر مدینے کے حالات اچھے رہتے تھے، وہاں بزنس بہت اچھا رہتا تو زیادہ مدینے میں رہتے تھے، مگر مکہ بھی آنا جانا تھا، کیونکہ قریش دیکھ لیتے تھے کہ یہ مکہ بھی آتے ہیں مدینے بھی آتے ہیں، دونوں کے گھر۔ مگر بعد میں جب حضور ہجرت کر کے آ گئے تو اس وقت جب صحابہ میں سے ایک بردرہڈ کے لیے کہتے تھے نا، ایک انصار ایک مہاجر کے ساتھ دوست بناتے تھے، تو حضور نے حذیفہ سے کہا کہ تمہارا تو مکہ اور مدینہ دونوں سے تعلق ہے، تو تم اپنے آپ کو مہاجرین میں شمار کرتے ہو یا انصار میں؟ مہاجرین میں شمار کرے تو کسی انصاری سے تمہاری دوستی کرا دیں گے تاکہ اس کے ساتھ رہے، اگر انصار میں شمار کرتے ہیں تو پھر کسی مہاجر کو تمہارے سے دوست بنا دیں گے تاکہ تم اس کو لک آفٹر کرو۔ تو ان کو چوائس تھا، اگر مہاجر بولتے تو یہ ان کو کسی مدینے والے کے ساتھ ملا کے اس کے ساتھ لگا دیتے، اگر انصار کہتے تھے تو پھر ان کو کسی مہاجر کو قبول کرنا پڑتا، مگر ان کا دل بڑا تھا، انہوں نے کہا کہ نہیں حضور، میں اپنے آپ کو انصار میں شمار کرتا ہوں تاکہ کسی مہاجر بھائی کی مدد کر سکوں۔ تو اس وقت جو ان کے نامنیٹ کیے گئے ہیں ان کا بھی نام سن لیں، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، جو آپ کو پتہ ہے نا، ان کے والدین دونوں کو شہید کر دیا گیا تھا، تو ان کے عمار بن یاسر، ان کو اتنا بڑا مقام ملا کہ وہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ بھائی بنے ہیں۔ تو پھر حذیفہ اور حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ حضور سے بہت ہوتے اور ہمیشہ آپ کے ساتھ ساتھ رہتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ منافقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک راستے سے جب جا رہے تھے تو اوپر پہاڑیوں کے اوپر چڑھ کر وہاں سے پتھراؤ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، استغفر اللہ۔ تو جب حضور وہاں سے درے میں سے جا رہے تھے، فوجی رک گئے، رک کے حضرت حذیفہ بن یمان کو کہا کہ اللہ نے مجھے ابھی اطلاع دی ہے کہ منافقین کا ایک گروپ ہے، بڑی تعداد میں آئے ہیں جو ہم کو قتل کرنے کے واسطے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پہلے سے اطلاع دے دی اور تم کو ان لوگوں کے نام بتا دیتا ہوں۔ تو جو منافقین تھے، کئی منافقین کے نام بتا دیے کہ یہ بھی منافق ہے، یہ بھی منافق ہے، یہ بھی منافق، سب بتانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تائید کر دی کہ یہ میرا تمہارے ساتھ راز ہے، کسی پہ زہر نہیں کرنا۔ تو اس کے بعد حضرت حذیفہ بن یمان کا نام ہو گیا صاحب سر النبی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک راز ان کے پاس ہے جو کسی کو نہیں بتاتے۔ تو پھر لوگ آ کر دیکھتے تھے۔ اس کے بعد جب اس کی اطلاع ہوئی تھے،
آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، غور سے سنیں، غور سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ حضور نے حذیفہ بن یمان کو منافقین کے نام دیے ہیں، تو وہ ایک وقت جو ہے جب یہ اکیلے تھے تو ان کا ہاتھ پکڑ لیا کر کے کہا میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ حذیفہ نے کہا جب انہوں نے کہا کہ اللہ کا واسطہ ہے، حضور نے جو منافقین کے نام بتائے تھے اس میں میرا نام تو نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حذیفہ بن یمان سے پوچھ رہے ہیں کہ حذیفہ تم بتا دو جو منافقین کے نام لیے تھے اس میں میرا نام تو نہیں تھا۔ صاحب نے کہا کہ میں اس کا کچھ آپ کو کیا بتاؤں، حضور نے مجھے حضور سے وعدہ کیا، کچھ نہیں بول سکتا، مگر اتنا بول سکتا ہوں کہ حضور نے کہا تھا کہ ان لوگوں کے نام نہ لو۔ ہاں، حضور نے یہ منع نہیں کیا تھا کہ اگر کوئی پوچھے تو وہ اگر پوچھا کہ میں منافق ہوں یا نہیں تو اس کو انکار کرنے کا اس کی تو وہ وعدہ نہیں کیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کا نام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایک بات بتا دوں حذیفہ بن یمان کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے جانے کے بعد، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آ گیا تھا کہ منافقین کے نماز جنازہ نہ پڑھائیں، تو کوئی منافق مر جاتا تو حضور نماز نہیں پڑھاتے تھے۔ اب حضور کے انتقال کے بعد جب کسی کی صلاۃ الجنازہ ہوتی تو صحابہ رہتے، خاص طور پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے رہتے تھے حضرت حذیفہ بن یمان اس صلاۃ الجنازہ میں شامل ہیں تو عمر بن خطاب شامل ہو جاتے تھے، اور جب دیکھتے کہ حذیفہ شامل نہیں ہے تو وہ بھی صلاۃ الجنازہ سے الگ ہو جاتے، کہتے تھے کہ پتہ نہیں ہے مسلمان ہے یا منافق۔ تو یہ آپ کے سامنے بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ حذیفہ بن یمان صاحب السر نبی تھے، ان کا کتنا بڑا مقام ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زبردست عنایت عطا فرمایا۔ اور ان کا جو انتقال ہوا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا اس کے کچھ عرصے کے بعد ہی جو ان کا انتقال ہوا ہے۔ ایک بات بیان کر کے ختم کرتا ہوں کہ حذیفہ بن یمان جو ہے ابواب الفتن کے نام سے حدیث بیان کرتے تھے، فتنوں کے طور فتنے جب آنے والے ہیں تو سب لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ لوگوں سے پوچھا کرتے فتنوں کے حدیثوں کے کیا ہے، انہوں نے کہا تھا ہاں ایک فتنہ ایسا آنے والا ہے، وہ اوپر نیچے سیلاب کے ویسا آئے گا۔ تو اس وقت حذیفہ بن یمان سے پوچھا کہ تم نے وہ حضور سے حدیث سنی؟ انہوں نے کہا کہ کیا بیان؟ انہوں نے کہا کہ میری امت میں ایک فتنہ آئے گا کہ مسلمان کے خلاف ہو کے لڑیں گے اور وہ ہوں گا، کچھ ایسے مفہوم تھے اس۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر یہ سیلاب کیسا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بس ویوز انہوں نے کہا کہ کیسا ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ ایک جو ہے امت کا ایک دروازہ ہے، وہ دروازہ جب کھلے گا تو فتنے شروع ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ دروازہ کھلے گا یا ٹوٹے گا؟ انہوں نے کہا کہ دروازہ ٹوٹے گا۔ مگر آپ کو کیا فکر؟ انہوں نے کہا کہ کیوں فکر نہیں، کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ دروازہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا وہ دروازہ آپ ہے عمر بن خطاب، وہ دروازہ آپ ہے۔ وہ دروازہ جب ٹوٹے گا تو اس کے بعد فتنے شروع ہو جائیں گے، تقسیم ہونے کے، مسلمانوں میں آپس میں جنگیں شروع۔ تو یہ چیزیں تھے، میں آپ کے سامنے بیان کرتا۔ بہت سا وقت ہو گیا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے جو کہا گیا سنا گیا اس کو اپنے رحمت کے طفیل قبول فرما لے، اس میں ہمارے سے کچھ کوتاہیاں غلطی ہو گیا، اپنے رحمت کے طفیل معاف کر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم انی اسألک آمنا كاملا ويقينا صادقا وإيمان متقبلا ودعاء مستجابا ونظر الرحمة وفضلا دائما وأجرا عظيما ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وقلبا صابرا وقلبا خاشعا وقلبا شاكرا وقلبا متقبلا وقلبا منورا، توبة نصوحا، توبة قبل الموت وراحة من الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين وجعلنا من المتقين وجعلنا من المسلمين وجعلنا من المحسنين وجعلنا من المخلصين وجعلنا من عبادك الصالحين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين۔ اللہ پاک ہم اپنے رحمت و برکت نازل فرمائے، اپنے بے انتہا انعامات ہم پر نازل فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری جو کوتاہیاں، غلطیاں ہیں، ناشکریاں ہیں
اور اللہ تعالیٰ جو وضو بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے طور ہم کو معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال میں اخلاص عطا فرما. ریاکاری سے ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں. عاجزی اور انکساری عطا فرمائے. غرور و تکبر سے ہم آپ کی معافی چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا هب لنا من ازواجنا ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما. جو بیمار ہیں ان کو صحت و عافیت تندرستی عطا فرما. جو ہمارے جاننے والے دنیا سے گزر گئے اللہ تعالیٰ جنت میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرما. امت مسلمہ پہ اس وقت جو ظلم زیادتی ہو اللہ تعالیٰ مظلومین کے ظالموں کے ظلم سے بچاتے مارے اپنی رحمت نازل فرما. امت مسلمہ کو استقامت عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہم کو سچی پکی ہدایت عطا فرما اور اس میں استقامت عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہمارا بیٹھنا کہنا سننا اس کو اپنے رحمت کی طرف ضرور فرمائے. اور جو ہم سے کوتاہی ہو گئے اپنے رحمت کی طرف معاف فرمائے. غفور رحیم. اللہم انت ربی اللہم انت ربی اللہم انت ربی لا الہ الا انت. آپ کے سوا ہم کسی سے نہ مانگ سکتے ہیں نہ کسی کی عبادت کرتے ہیں. ہماری ساری دعاؤں کو اپنے رحمت کی طرف غفور فرما. آمین رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اب آپ تھوڑی سی دیر ہے اگر مائک کھول کے کچھ بات چیت کرنا چاہیں تو کر دیں تو جزاک اللہ. ایک ریکویسٹ اور بھی کر رہا ہوں کہ نیکسٹ جو ہماری میٹنگ ہے فرسٹ سنڈے کے بجائے پھر نیکسٹ منتھ بھی جو ہے سیکنڈ سنڈے ہوں گے کیونکہ فرسٹ سنڈے پھر ایک نکاح کے لیے مجھے بلایا گیا ہے. تو وہاں میں کوشش کرتا ہوں کہ ڈیٹ چینج کرنے کی مگر وہ سارے فکس کر کے کہتے ہیں کہ نہیں ہم نکاح کی ڈیٹ چینج نہیں کر سکتے. تو وہ نیکسٹ سنڈے فرسٹ سنڈے پھر نکاح میں جانا ہے تو نیکسٹ منتھ بھی سیکنڈ سنڈے انشاءاللہ کر لوں گا انشاءاللہ. آپ لوگ مائک کھولیں کچھ بات چیت کرنا ہے تو انشاءاللہ. آپ انمیوٹ کر دیں تو ریکارڈنگ بھی اسٹارٹ کر دینی چاہیے. ریکارڈنگ اسٹارٹ کر